آج جو سینٹا کلوز ہمیں ہر کرسمس پر نظر آتا ہے، اس کے سرخ کپڑوں کا رنگ کبھی بھی قدرتی انتخاب نہیں تھا، نہ ہی یہ روایتی طور پر ہمیشہ سے اس رنگ میں آیا۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس حیرت انگیز سفر پر کہ کس طرح سینٹا کلوز نے اپنے رنگ بدلنے کے بعد دنیا کے ہر کونے میں اپنی پہچان بنا لی۔ بات شروع ہوتی ہے 1800 کی دہائی سے۔ اس وقت سینٹا کلوز ایک کلاسیکی تصور تھا جو مختلف ثقافتوں اور ممالک میں مختلف رنگوں کے کپڑوں میں نظر آتا تھا۔ کچھ جگہ اسے بلو یا سبز یا براؤن کپڑوں میں دکھایا جاتا تھا، کبھی کبھی سفید یا سنہری رنگ میں بھی استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ اس کی شکل اور رنگ کا کوئی یکساں معیار نہیں تھا۔ سن 1800 میں ایک کارٹونسٹ تھامس نیس نے سینٹا کلوز کو پہلی بار ریڈ کلر کے لباس میں پیش کیا، لیکن یہ ابھی ایک عام تخلیق تھی، کسی برانڈ کی مارکیٹنگ یا عالمی تشہیر کا حصہ نہیں تھی۔ یہ صرف ایک آرٹ ورک تھا، ایک آرٹسٹ کا خیال تھا جو لوگوں کے سامنے سانتا کو ایک گرم اور دوستانہ شکل میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ریڈ رنگ اتنا مشہور کیسے ہوا؟ اس کی اصل وجہ تھی کوکا کولا۔ جی ہاں، وہی مشروب جس نے دنیا کے ہر کونے میں اپنے برانڈ کو معروف بنایا۔ 1931 میں کوکا کولا کے ایک آرٹسٹ ہیڈونسن بلوم کو ہائر کیا تاکہ وہ ایک چبی، گرم دل، دوستانہ اور خوش مزاج سینٹا کلوز کی تصویر بنائے جو ان کے برانڈ کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ہیڈونسن بلوم نے اس تصور کو عملی شکل دی۔ سینٹا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، گالوں پر لالی اور سب سے اہم ریڈ سوٹ جو کوکا کولا کے برانڈ کلر کے مطابق تھا۔ اس تصویر کے ذریعے نہ صرف سینٹا کلوز کا رنگ ریڈ میں متعارف ہوا، بلکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نقش ہو گیا کہ سینٹا کا ریڈ کپڑا اور خوشی ایک دوسرے کے مترادف ہے۔ کوکا کولا نے اس تصویر کو صرف پرنٹ میڈیا پر ہی نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ پروموشنز، میگزینز، پوسٹرز اور اشتہارات میں بھی استعمال کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ نہ صرف کوکا کولا پئیں بلکہ کرسمس پر یہ ریڈ سوٹ پہنے ہوئے سینٹا کی تصویر ان کے ذہن میں رہ جائے۔ اور کامیابی زبردست۔ آج جب بھی کوئی سینٹا کلوز کا تصور سوچتا ہے، فوراً اس کے ذہن میں ریڈ کپڑے، سفید داڑھی اور خوش مزاج سینٹا آتا ہے۔ یہ بات ہمیں ایک اور اہم سبق دیتی ہے کہ مارکیٹنگ کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ اب ایک رنگ کے ساتھ دنیا کے ہر کونے میں پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ ایک برانڈ اور ایک آرٹسٹ کی بصیرت نے 1000 سال پرانے تصور کو یکجا اور عالمی شناخت دی۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ سانتا کلوز کی اس تبدیلی نے صرف مارکیٹنگ ہی نہیں بلکہ ثقافتی اثرات بھی چھوڑے۔ بچوں میں جو خوشی، امید اور تحفہ دینے کا تصور ہے وہ بھی اسی ریڈ سوٹ والے سانتا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسکولوں میں کرسمس کی تقریبات میں، پارٹیوں میں یا پھر ایڈورٹائزمنٹس میں یہ تصویر ہر جگہ موجود ہے۔ آپ سوچیں، اگر کوکا کولا نہ ہوتا، اگر ہیڈونسن بلوم نہ ہوتا تو شاید آج سینٹا کلوز مختلف رنگ میں ہوتا اور شاید ریڈ کا تصور ہمارے ذہنوں میں اتنا جڑتا نہ۔ یہ صرف ایک کپڑا یا رنگ نہیں بلکہ ایک تاریخ ہے، ایک برانڈنگ ماسٹر سٹروک اور انسانی ذہن پر چھپا ہوا اثر ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹا کلوز ہمیشہ ریڈ کپڑوں میں ہوتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ریڈ کلر کی پہچان مارکیٹنگ کی مہارت، آرٹسٹ کی تخلیقی سوچ اور عالمی تشہیر کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جس سینٹا کو آج دیکھتے ہیں وہ صرف ایک کرسمس فگر نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹنگ کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ تو اگلی بار جب آپ اسکول میں کرسمس کے موقع پر سینٹا کلوز بنے یا اسے دیکھیں، صرف ایک خوش مزاج شخصیت نہ دیکھیے بلکہ اس کے پیچھے چھپی تاریخ، تخلیق اور برانڈنگ کی حکمت عملی کو بھی یاد رکھیے۔ یہ سانتا کلوز کا وہ راز ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی بھی ایک رنگ، ایک تصویر اور ایک خیال دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب باتیں ہمیں اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ صرف ایک ٹریلر ہے اس عظیم داستان کا جو ہمیں دکھاتی ہے کہ دنیا کے ہر چھوٹے سے چھوٹے انتخاب کے پیچھے بڑی حکمتیں اور چھپی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ آخر میں اگر آپ واقعی اس دنیا کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ سمجھیں
कि हर चीज, चाहे वो क्रिसमस हो, कोई त्योहार हो या रोजमर्रा की जिंदगी, छोटे छोटी तख्लीकी और मार्केटिंग के फैसलों से बुनी हुई है। और सांता क्लॉस जो आज रेड सूट में नजर आता है, वो इस बात की सबसे खुशगवार मिसाल है। तो इस क्रिसमस जब आप सांता का रेड सूट देखें तो सिर्फ खुशी ना मनाएं, बल्कि ये भी सोचें ये रेड सूट एक आर्टिस्ट की तख्लीक और एक ब्रांड की आलमी हिकमत अमली का जादू है, जो दुनिया के बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया।